جاتے تھے، آج اتنا مشکل ہو گیا کہ چلنے میں تکلیف ہونے لگی ہے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں اما حق رجلیک ان لا تمشی بہما الی ما لا یحل لک، کہ تمہارے دونوں قدموں کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کے ساتھ چل کر کسی ایسی جگہ مت جاؤ کہ جہاں جانا تمہارے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا۔ بہت آسان الفاظ میں امام علیہ السلام نے مسئلے کو اور بھی کھول دیا۔ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْهُمَا مَطِيَّتَكَ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَخِفَّةِ بِهِمَا فِيهَا یا بِهَا فِيهَا یا بِأَهْلِهَا فِيهَا، الگ الگ نسخوں کے اعتبار سے الفاظ کا انتخاب کیا گیا، مفہوم تقریباً ایک جیسا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْهُمَا، اور تم اپنی دونوں پیروں کو، دونوں قدموں کو سواری مت بناؤ کسی ایسے راستے کی جس راستے پر چلنے والوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہوں۔ بات غور کیجئے گا، کسی ایسے راستے پر اپنے قدموں کو سواری بنا کر مت چلے جانا کہ جہاں راستہ چلنے والوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہوں۔ اب بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں، کون سے مقامات پہ جانا انسان کے لیے عزت کو پامال کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید شریعت میں جانا حلال بھی ہو، مگر عزت نفس مومن کے لحاظ سے معصوم کا فرمان اتقوا مواضع التہم، کہ دیکھو تہمت کے مقامات سے بچو، جہاں تہمت لگ سکتی ہو ان مقامات پہ جانا انسان کی عقل مندی نہیں، بے وقوفی ہے۔ تو شاید امام متوجہ کر رہے ہوں کہ پہلا جملہ تو یہ تھا کہ اپنے قدموں سے چل کر مت جاؤ کسی ایسے مقام کی طرف جہاں جانا تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار نہیں دیا۔ پھر دوسرا جملہ استعمال کیا مولا نے کہ مت جاؤ ان قدموں کو سواری بناتے ہوئے ایسے راستے پر جس راستے پر چلنے والوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ اور یہ یاد رکھو فَإِنَّهَا حَامِلَتُكَ، یہ دونوں تمہارے قدم تمہیں اٹھا کے چلتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں سالکتُكَ، یہ تمہیں لے جانے والے ہیں، اٹھانے والے ہیں اور لے جاتے ہیں تمہارے دین کی طرف، تمہیں اور سبقت میں تمہیں آگے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اب تمہیں دیکھنا یہ کہ تمہارے قدم کہاں پڑ رہے ہیں۔ قدموں کے بہت سارے مسائل ہیں اور ان میں سے آئیے تلاش کرتے ہیں۔ پہلے خدا بند عالم کی عظیم نعمت، واقعاً اگر مثل چرند و پرند کے ہوتے تو کیا ہوتا، مثل حیوان کے ہوتے تو کیا ہوتا، مثل حشرات کے ہوتے تو کیا ہوتا۔ اس نے دو ٹانگوں پہ چلنے والا حیوان قرار دیا، اور کبھی اپنی ٹانگوں کی صنعت پہ غور کیجئے، اللہ نے بنائی کیسے ہیں۔ قسم بخدا کولے کی ہڈی سے لے کر ریڑھ کی ہڈی اور کمر کی ہڈی سے لے کر آخر تک یہ تمام کے تمام ایسا نظام خدا نے بنایا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو موو کر رہے ہیں۔ انگلی ہلانی ہو تو ہاتھ استعمال کرنا نہیں پڑتا، پاؤں موڑنا ہو تو ہاتھ استعمال کرنا نہیں پڑتا، ارے گھٹنا موڑنا ہو تو آپ کو زحمت اٹھانی نہیں پڑتی۔ کیا خدا کی نعمتیں، اچانک اٹھتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور خدا کا احسان ہے کہ جب حالت نماز میں کھڑے ہوں تو یہ ٹانگیں بڑی کام آتی ہیں، اتنی کام آتی ہیں کہ اگر یہ ان میں صلاحیت نہ ہوتی تو قسم بخدا رکوع میں جھکنا ممکن نہ ہوتا، رکوع سے سجدے میں جانا ممکن نہ ہوتا۔ ذرا ان سے پوچھیے کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کرسی کی نماز اور ہے، فرش پہ سجدہ کرنے کا ذائقہ اور ہے۔ اس لیے کہ ساتوں اعضاء لگتے تھے تو بات اور ہوتی تھی، اب مجبوراً ہیں کہ پیشانی لگا لیں تو بڑی بات ہے۔ تو خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں پر، اور انہیں استعمال کرتے ہوئے ان کا حق پہچان لینا چاہیے کہ پروردگار عالم نے انسان کو دونوں قدم عطا کیے ہیں اور ایسے بیلنس عطا کیے ہیں کہ قسم بخدا اگر کھڑا ہونا چاہے تو پاؤں کی گرپ بنانے کے لیے خدا نے درمیان میں ایسے
پاؤں کے نقشے کو بنایا ہے کہ انسان کھڑے ہونے میں ناکام نہیں، کامیاب ہے۔ انسان ناکام نہیں ہے، انسان کامیاب ہے۔ تو اب دو طریقے سے انسان کا چلنا ہے، ایک چلنا وہ ہے جو قدموں کا استعمال ہے، اور ایک چلنا کہلاتا ہے مشی۔ مشی کہتے ہیں مقصد کی طرف آگے بڑھنا، یعنی کسی مقام سے کسی مقام کی طرف با مقصد چلنا مشی کہلاتا ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے، سب چلتے ہوں واک کہتے ہوں، ہم چلتے ہیں مشی کہتے ہیں، کہ ہمارا چلنا ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی طرف ہے، چلتے ہیں علی سے جاتے ہیں حسین کی طرف۔ تو یہ لفظ مشی، اللہم صلی اللہ انسان کو خدا نے یہ نعمتیں عطا فرمائیں کہ اس کو ارادہ اور اختیار کی آزادی عطا فرمائی۔ بتائی کہ آپ جب مجلس میں آئے تو کسی کے مجبور کرنے سے آئے تھے، یا آپ کو اندر سے خدا کی طرف سے ہدایت موجود تھی کہ آپ فرش عذاب پہ چلے آئے؟ تو پھر میں جملہ دہراتا ہوں، اگر گھر بیٹھ کر آن لائن مجلس سن رہے ہوتے تو قدموں کا ثواب کیسے ملتا؟ اور کیا قدموں کا ثواب ہے؟ قسم بخدا جائیے، قدم بقدم اٹھا کر جائیے، اور قدم اٹھانے کو خطوہ کہتے ہیں۔ خطوہ کا مطلب ہے دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ اور گیپ، یہ خطوہ کہلاتا ہے۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے اللہ کے رسول؟ ارشاد فرماتے ہیں مولائے کائنات کہ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی انسان اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہا ہو، اوپر سے نیچے کی جانب اتر رہا ہو۔ فرق واضح ہے، نیچے سے اوپر جانا انسان کی سپیڈ کم کر دیتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنا انسان کی سپیڈ کو بڑھا دیتا ہے۔ اب چاہے آپ کہیں کہ زمین کی قوت اور کشش سے ثقل موجود ہے تو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن انسان جب اوپر سے نیچے آئے تو تیز آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول آتے اس طرح، چلتے اس طرح تھے، نارمل زمین پر بھی جیسے سیڑھیاں اتر رہے ہوں، لیکن آپ کی رفتار میں وہ تیزی نہیں تھی جسے دوڑنا کہا جائے۔ اصحاب کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ چل نہیں پاتے تھے، ہمیں ساتھ چلنے کے لیے تقریباً دوڑنا پڑتا تھا۔ اللہ اکبر! کون ہے جو پیغمبر کے قدم سے قدم ملا کے چل سکے سوائے علی ابن ابی طالب؟ صلوات پڑھیں محمد۔ یا علی یا علی یا علی مدد۔ تو اللہ کے رسول کے چلنے کا انداز، مولائے کائنات کے چلنے کا انداز، شہزادی کونین کے چلنے کا انداز، قدموں کے بہت سارے مسائل میں آئیے ایک ایک کر کے بات کو آگے بڑھائیں کہ دنیا میں قدموں کا استعمال اپنے مقام پر عبادت کا معیار اور ہے، عام انداز زندگی میں انسان کا چلنا اور ہے۔ خدا نے دیے کیوں ہیں؟ اس لیے دیے ہیں تاکہ تلاش معاش میں انسان پریشان نہ ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، چل کر اپنے مقام رزق جا سکے، چل کر اپنے مقام عبادت تک پہنچ جائے۔ خدا کا بڑا احسان کہ اس نے یہ بغیر پیٹرول کے سواری ایسی دی ہے کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فیول پر پیسے بڑھ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی بند ہو جائے، خدا کی گاڑی بند نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ کی گاڑی تو بند ہو سکتی ہے، خدا کی گاڑی بند نہیں ہوتی۔ اس لیے پروردگار عالم نے انسان کو اتنی صلاحیت عطا کی قدموں کے استعمال میں۔ اب آئیے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے قدموں کی وضاحت کرتے ہوئے کہ دونوں قدم حالت نماز میں کیسے رکھے جائیں عبادت کے معاملات میں، کہ ایسے رکھو کہ درمیان میں 3 انگلیوں کا فاصلہ، کھلی ہوئی 3 انگلیوں کا فاصلہ یا 4 ملی ہوئی انگلیوں کا فاصلہ بیچ میں رہے۔ دونوں قدم ملا کے مت رکھو، لیکن حالت نماز میں ایسے قدم رکھو کہ دونوں قدموں پر بوجھ برابر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف بوجھ زیادہ ہو جائے، ایک طرف کم ہو جائے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا سلیقہ سکھایا، پھر رزق میں تلاش کرنے کے لیے قدموں کو وسیلہ بنایا، اور پھر اگر کوئی مشکل پیش آئی، جیسے کہ راوی کہتا ہے
کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت مقدس میں یہ روایت جناب جابر سے چلی ہے، چھٹے امام کے دور سے امام حسین کے بارگاہ مقدس سے امام نے اسے حوالے سے بیان کیا، اور امام کی خدمت میں آنے والا ایک اموی شخص آپ کا عقیدت مند ہے اور آپ کی زیارت کو آتا ہے، کہتا ہے مولا سے مولا میں آپ کی خدمت میں بار بار آنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں، میرے پیروں میں تکلیف ہے، پیروں کی تکلیف کی وجہ سے میں آپ کے پاس روز نہیں آ سکتا۔ امام نے ارشاد فرمایا تم امام حسن کی تعویذ سے علاج کیوں نہیں کرتے؟ مولا حسین بتا رہے، مولا حسن کا تعویذ، مولا حسن کا تعویذ کیا ہے پیروں کے علاج کے لیے؟ ارشاد فرمایا، جب پوچھا اس نے کہ بتائیے کون سے تعویذ کی بات کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ امام ارشاد فرماتے ہیں امام حسن مجتبی کہ جب کبھی پیروں میں تکلیف ہو تو انسان کو چاہیے کہ پیروں کی تکلیف کے خاتمے کے لیے سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ کر دم کرے۔ سورہ فتح کی ابتدائی 3 آیتیں، سورہ نصر نہیں، سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے لے کر يَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا تک 3 آیتیں مکمل ہو رہی ہیں کہ یہ 3 آیتیں پڑھ کر اپنے پیروں پہ دم کرے تو پروردگار عالم اس کے پیروں کی مشکلات کو دور کر دے گا اور انسان بڑے اطمینان سے اپنے پیروں کو استعمال کر سکے۔ قسم بخدا پیروں کا مسئلہ الگ تھا تو دعا الگ بتائی ہے، اور جب مسئلہ پنڈلی کا آیا تو اس کی دعا الگ۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی کے پیر کا مسئلہ ہو تو سورہ فتح کی 3 آیتیں پڑھ لے اور جب تک پڑھتا رہے اللہ اکبر جب تک شفا نہ ملے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، جب ڈاکٹر کو پیسے دیے ہو نا تو 1 سال تک دوا کھاتے ہیں، چاہے فائدہ ہو رہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اگر پیروں میں تکلیف ہو تو علاج امام حسن کی بارگاہ سے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب بھی کسی معصوم کی بارگاہ سے کوئی علاج ملا ہو تو یہ بڑی ناانصافی ہے کہ اسی معصوم کو اگنور کر دیا جائے۔ اگر علاج امام حسن کی بارگاہ سے ہے تو پھر علاج کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے امام حسن کی بارگاہ میں سلام تو عرض کر لے، اور جب سلام عرض کرے گا تو پھر روایت پکار کے کہے گی کہ جو شخص بھی حسن کی زیارت پڑھے تو خدا پل صراط پر اس کے قدم اس دن مضبوط کرے گا جس دن تمام انسانوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ تو کوئی تعلق ہے زیارت کا اس دعا سے، یہاں پڑھو تو یہاں درد دور ہو جائے، سلام کرو تو وہاں گرنے سے نجات۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور قبلہ جہنم سے بچنا تو بڑا مشکل ہے۔ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 71 و 72 بتا رہی کہ تم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایک نہیں ہوگا کہ جو جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ وَإِن مِّنكُمْ، کوئی بھی نہیں ایسا، إِلَّا، مگر یہ کہ واردھا، وہ جہنم میں وارد ہوگا۔ روایت آیت کے ذیل میں کہ سب کے سب گزر کے وہیں سے جائیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ گزرنے سے کیا مراد لیا گیا، داخلہ یا قربت؟ دور سے جہنم دیکھتے ہوئے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہاں کہیں کوئی پرانے ملنے والے دکھائی دے رہے ہوں تو ان کو ذرا سا خدا حافظ کہتے ہوئے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ اصل ورود ہے دخول، اصل ورود ہے دخول۔ تو جہنم میں سب کو داخل ہونا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے جہنم میں داخل ہوئے بغیر جنت میں پہنچنا ممکن نہیں۔ غور کیجئے گا، اگر خدا ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے تو پتہ کیسے چلے جہنم ہوتا کیا ہے؟
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ پروردگار دکھانا چاہتا ہے کہ جب مومن جہنم سے گزرے گا تو جہنم کے شعلے ایسے سرد ہو جائیں گے جیسے ابراہیم کے لیے نار نمرود گلزار بن گئے. جیسے نار نمرود گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایسے مومن کے لیے نار جہنم گلزار بن جائے گا. مومن سے جہنم یا جہنم کی آگ کہے گی. اب یہ شیعہ روایات پڑھ رہا ہوں. جہنم کی آگ کہے گی، یہ جہنم خود پکارے گا مومن سے کہ جلدی گزر جا، تیرے نور سے تو میری آنکھ ٹھنڈی ہوئی جاتی. اللہ اکبر. اور کیا وقت ہوگا جب گزر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ دونوں، علی والا اور گلی والا. وہ آگے نکل جائے گا کہ یہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھئی الفاظ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے نا آج کل، دیکھ کر آپ کو معلوم ہے نا. تو جہنم میں دونوں ساتھ جائیں گے، ایک رہ جائے گا ایک نکل جائے گا. جہنم پکار کے کہے گا، اور اسی لیے اتنا تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کونتی ہے. یہی ہے شاید وہ پل صراط کہ جس کا تذکرہ امام حسن کی زیارت کے ثواب میں آیا کہ اگر کوئی امام حسن علیہ السلام کی زیارت بجا لائے، خدا کرے مجھے اور آپ کو نصیب ہو جنت البقیع میں جانا. اور آمین کہنا نہ کہنا آپ کا مسئلہ ہے، قبول کرنا خدا کا مسئلہ ہے. گھبرائیے مت، خدا بلانے پر ایسے ہی قادر جیسے محمد کو بلایا تھا. کون سا اپنی سواری پہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد گئے تھے. بس فرق یہ ہے کہ خلیل سے حبیب بن جائیے. جب تک خلیل رہیے گا تو اپنی سواری چاہیے، اور جب حبیب بن گئے تو سواری وہاں سے آئے گی. تو اگر مسئلہ پیروں کے درد کا ہو تو اس کا علاج امام حسن نے بتا دیا، اور اگر مسئلہ پنڈلی کے درد کا ہو تو اس کے لیے پھر روایت سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 27 7 مرتبہ پڑھی جائے پنڈلی کے درد کے علاج کے لیے. اور اگر ایسے یاد نہ رہے تو 21ویں پارے کی پہلی آیت سے بات شروع ہوگی. 21ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے وہ آخر تک مکمل پڑھیے. یہ آیت نمبر 27 ہے سورہ کہف کے اندر. 7 دفعہ پڑھنا ہے اگر تکلیف پنڈلی کے اندر ہو. اللہ اکبر. قرآن میں شفا ہے. کیسی شفا ہے؟ ایسی شفا ہے کہ صرف مومنین کے لیے ہے. وَنُنَزِّلُ، اور ہم نے تو نازل کیا ہے قرآن میں، مَا ہُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے، اور ظالمین کو سوائے نقصان اٹھانے کے اور کچھ نہ ملے گا. تو مومن اگر پڑھے تو شفا ہے، اور اگر کافر پڑھے تو قرآن میں شفا نہیں ہے. شفا صرف صاحبان ایمان کے لیے ہے. اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور دعویٰ کر ہی نہیں رہا کہ وہ مومن ہے. سب اتنا کہہ کے رک جاتے ہیں کہ ہم تو مسلم ہیں. صلوات پڑھے محمد. بات واضح ہو گئی. تو یہ 7 مرتبہ آیت نمبر 27 سورہ کہف کی پڑھیں پنڈلی کے درد کے لیے. اور جب بات رجل کی ہو رہی ہے، ٹانگوں کی بات ہو رہی ہے، تو گھٹنے کا مسئلہ الگ ہے. گھٹنے کی دعا بھی الگ ہے. یا اجودا من آتا سئلا، یا خیر من سئلا، اے وہ ذات کہ جو سخی ہے عطا کرنے میں، اور اے وہ ذات کہ جو عطا کرتی ہے بہترین سوال کرنے والے کو. اور تیسرا جملہ یہ کہ اے پروردگار
تو رحم کرتا ہے اس پر رحم کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اے خدا میری کمزوری پر رحم کر دے، میری طاقتیں کم ہو گئیں اس پر رحم کر دے، اور جو گھٹنے کی تکلیف ہے اس کے درد سے مجھے محفوظ کر دے۔ یہ عربی میں پڑھیں گے تو کتاب کا حوالہ بتا دیتا ہوں۔ مجھے ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گھٹنوں میں مسئلہ نہیں ہوا، وہ یہ دعا ورنہ پڑھ رہا ہوتا۔ آپ کو اگر پڑھنا ہو تو کتاب کا نام مفاتیح الجنان ہے، باقیات صالحات میں بیماریوں سے بچنے کی دعاؤں کا چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر میں تینوں ٹاپکس الگ الگ ہیں۔